السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم میر تقی میر کی جس غزل پر بات کریں گے اس میں کل 5 شعر ہیں. پہلا شعر ہے: غمزے نے اس کے چوری میں دل کی ہنر کیا، اس خانمہ خراب نے آنکھوں میں گھر کیا. غمزے کا مطلب ہوتا ہے نخرہ، ادا، عشوہ. ہنر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کام بہت ہی مہارت کے ساتھ کرنا. یہاں پر شاید چالاکی کے ساتھ کرنا زیادہ مناسب بہتر ہوگا. خانمہ خراب کہتے ہیں وہ جو گھر کو تباہ و برباد کر دے. فرماتے وہ یہ ہیں کہ جو ہمارا چور تھا، شاطر چور، اور یہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ تیز تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ جو بہت ہی شاطر یا بہت ہی تیز قسم کے چور ہوتے ہیں، وہ اگر کہیں چوری کرنے یا کہیں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس جگہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہی کہیں گھر لے لیتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں ہمیں ڈاکہ ڈالنا ہے، تو اس گھر میں کے قریب ایسا گھر لو جہاں سے ہر وقت ہم اس پر نظر رکھ سکیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ کو ہر وقت اس کا معائنہ کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب میر صاحب یہاں اپنے معشوق کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے معشوق نے یہ ہنر کیا، یعنی یہ چالاکی کی کہ دل کو چرانے کی غرض سے ہماری آنکھوں میں رہنے لگا. سبحان اللہ. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کسی گھر میں، خدا نہ کرے آپ نے کیوں، کسی نے کسی گھر میں چوری کرنا ہو تو اس کے نزدیک کوئی گھر لے لیتا ہے. آنکھیں چونکہ دل سے نزدیک ہیں، اس لیے میر صاحب کا جو معشوق تھا وہ ان کی آنکھوں میں رہنے لگا ہے. اور جب وہ آنکھوں میں رہا تو دل کو چرانے میں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب اس کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کیوں رہنے لگا. آنکھوں میں اس لیے رہنے لگا کہ جب یہ محبت والا قصہ شروع ہوتا ہے، کہانی شروع ہوتی ہے، تو یہ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اپنے معشوق کو پہلے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے. اب معشوق نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ ان کا دل چرایا جائے، تو وہ آ کر میر صاحب کی آنکھوں میں رہنے لگا. اب آنکھیں چونکہ دل سے بہت قریب تھیں، اس لیے اس کو دل چرانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی دقت نہیں ہوئی. میر صاحب نے اسی طرح کا ایک شعر اپنے ایک اور دیوان میں بھی کہا ہے کہ چوری میں دل کی وہ ہنر کر گیا، دیکھتے ہی آنکھوں میں گھر کر گیا. تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں: رنگ اڑ چلا چمن میں گلوں کا تو کیا نسیم، ہم کو تو روزگار نے بے بالوں پر کیا. پھولوں کا رنگ یعنی گلوں کا، گل پھولوں کو کہتے ہیں، چمن میں ہوتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، تو کہتے ہیں تو کیا ہمیں کیا سے تعلق ہے، کسی اس سے واسطہ ہے. روزگار، یہ یہاں پر آپ اس کو لیجئے. ویسے تو روزگار آپ سب جانتے ہیں کہ روزگار کہا جاتا ہے روٹی روزی کمانے کا کوئی ذریعہ ہو اس کو، لیکن یہاں پر آپ روزگار لیجئے زمانے کے معنوں میں، یعنی وقت یا زمانہ. انگریزی میں کہہ لیں تو ٹائم، پیریڈ، کچھ بھی کہہ لیجئے. اس شعر میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بے بالوں پر کرنے والا صیاد یا معشوق نہیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم بے بالوں پر ہو گئے تو شکاری نے ہمارا یہ حال کر دیا یا ہمارے معشوق نے کر دیا، بلکہ اس میں پہلی مرتبہ انہوں نے یہ زمانے کو استعمال کیا کہ جب چمن میں تبدیلی آئی، جو پھول تھے وہ طرح طرح کے خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے، نیلا تھا، لال تھا، ہرا تھا، سفید تھا، جیسا بھی تھا. تو زمانہ جو تھا وہ اس کے گزرنے کے ساتھ، یا اس نے وہ ظلم اور ستم کیے کہ ان کا جو پھول تھا، پھولوں کا جو رنگ تھا وہ اڑ چلا. رنگ اڑ چلنے کا مطلب عموماً آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ بھئی فلاں نے فلاں بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا. تو اس کا مطلب بھی کہ گھبراہٹ یا پریشانی میں جب آدمی ہو تو اس کا رنگ اڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک محاورہ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا، رنگ کا ہلکا ہو جانا. تو میر نے اس کے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ پھولوں کا رنگ ہوا میں مل گیا. نسیم آپ کو بتایا ہوا کو کہتے ہیں، یعنی اڑتا پھر رہا ہے. اب
کس موسم میں پھولوں کا رنگ ہوا میں مل کر اڑتا پھرتا ہے، وہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ معنی لیے ہیں کہ پھولوں کا رنگ اڑنے لگا ہے، یعنی اب ان کو کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میرے چونکہ بالوں پر سلامت ہی نہیں ہے تو میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اب اڑنے کی مناسبت سے نسیم سے جو مخاطب ہوئے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ رنگ پھولوں کا جوہر ہے، یعنی اصل چیز تو پھول کی پتی کے اندر وہ رنگ ہوتا ہے، اگر وہ رنگ نہ ہو تو آپ کو کسی پھول میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اور بالوں پر اگر کسی پرندے کے بال اور پر نہ ہو تو وہ کس بات کا پرندہ؟ تو اب کہتے ہیں کہ زمانے کا اثر دونوں پہ پڑا، ایک کا تو وہ جوہر اڑا لیا، یعنی اس کا رنگ ہی ختم کر دیا، اور دوسرے سے اس کی وہ خوبی چھین لی، یعنی بالوں پر والی۔ اب انہوں نے جو یہاں کہا ہے کہ ہم کو تو روزگار نے بے بالوں پر کیا، ہم کو تو سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ زمانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بالوں پر کر دیتے، وہ تو پورا ہو گیا۔ اب گلوں کا رنگ اس وجہ سے یا اتفاق سے کہہ لیجئے وہ بھی اڑ چلا، تو زمانے کو کیا لینا دینا ہے؟ اصل نشانہ تو ہم تھے۔ مثلا کوئی کہے سارا محلہ جل گیا تو کیا ہوا، میرا تو گھر جلا کر دشمنوں کے دل میں ٹھنڈک پڑی وغیرہ۔ تو پھولوں کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو انہوں نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ اپنے آپ سے ملا کر کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں زمانے نے کسی قابل نہیں چھوڑا، ہمارا سارا رنگ و روپ اگر اجڑ گیا تو آپ پھولوں کو بھی دیکھ لیجئے، ان کا بھی تو رنگ و روپ نہیں رہا۔ مطلب وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زمانے کی گردش کا شکار صرف ہم ہی نہیں ہوئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوئے۔ یہاں پر آپ پھولوں سے مراد اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں تو پھولوں سے مراد آپ یہ نہ لیجئے کہ میر صاحب کسی گلستان میں یا کسی چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھولوں سے مراد دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم زمانے کے ہاتھوں تنگ ہیں، پریشان ہیں، زبوں حال ہیں، جیسے بھی ہیں، تو صرف ہم اکیلے ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تیسرا شعر ہے، نافے جو تھیں مزاج کو اول سو عشق میں، آخر انہی دواؤں نے ہم کو ضرر کیا۔ اب ذرا اس میں آپ مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے۔ نافع کا مطلب ہوتا ہے نفع دینے والا، یعنی فائدہ دینے والا، اور دوسرا لفظ دوسرے مصرے میں آیا ہے ضرر۔ ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینے والا۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ ایک کوئی ایسا عاشق ہو کہ جس بیچارے کا جو عشق کا جس کو مرض لگا ہوا ہے اس کا کوئی علاج ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ عشق میں بعض دواؤں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو، اور بعد میں نقصان بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسی دوائیں ہوتی ہیں کہ شروع میں تو فائدہ کرتی ہیں اور بعد میں نقصان کرتی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ انہوں نے صاف نہیں بتایا کہ وہ دوائیں تھیں کیا۔ تو اس طرح ہم جیسے لوگ اپنے خیالوں کے گھوڑے، قیاس آرائیوں کے گھوڑے بہت دور تک دوڑا سکتے ہیں۔ مثلا یہ ممکن ہے کہ پہلے معشوق سے دور رہنے کی وجہ سے فائدہ ہوا، لیکن تھوڑا بہت صبر آیا، لیکن عرصے تک جب محبوب سے دور رہے تو بے قراری اور بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، یا معشوق کے یہاں بار بار جانے سے پہلے تو تسکین ملتی ہو، اور اس کو بار بار دیکھنے سے اتنا زیادہ دیکھا کہ جو وحشت اور جنون تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، یا معشوق نے اچھے موڈ میں بات نہیں کی، ترشی سے بات کی، بدتمیزی سے بات کی، تو پہلے تو اس سے وجہ سے ہمت ہی ختم ہو گئی، اور بعد میں آتش شوق اس نے اور بھڑکا دی۔ تو یہ شعر کو آپ تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایک مزاح کا رنگ بھی اس شعر کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اچھا شعر ہے۔ آپ اس کے طنز والا پہلو اگر آپ سوچیں گے تو مزے کا ہے اس میں کہ بھئی جب ہمیں عشق ہوا تھا تو
ہمیں شروع میں جو دوائیں دی جاتی تھیں وہ تو بہت ہمارے لیے فائدہ مند تھیں، بہت اچھی تھیں، لیکن بعد میں انہی دواؤں نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اگلا شعر ہے، وہ دشت خوفناک رہا ہے میرا وطن، وہ دشت خوفناک رہا ہے میرا وطن، سن کر جسے خضر نے سفر سے حذر کیا۔ دشت خوفناک، بھیانک جنگل کہہ لیجیے آپ، اس میں لفظ ہے حذر۔ حذر کا مطلب ہے پرہیز کیا، یعنی ایسا کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، یعنی کسی کام سے بچے رہے، اپنا ہاتھ روکے رکھا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرف وہ ہے اشارہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ضرورت مندوں کے ضرورت کے وقت کام آتے ہیں۔ یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ سب کہانیاں، مسلمان تو ساری کہانیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ اب جو میر صاحب نے یہاں پر کہا ہے وہ دشت خوفناک رہا ہے میرا وطن، تو دیکھیے اس شعر میں میر صاحب کے زمانے کے جو سیاسی حالات تھے، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ انہوں نے ان سب سیاسی حالات کو اس ایک مصرے میں بند کر دیا ہے۔ میر صاحب کا زمانہ بڑی اتھل پتھل کا زمانہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ نادر شاہی حملے بھی ہو رہے تھے اور مراٹھے بھی آتے جاتے رہتے تھے، تو ایک طرح سے سکون اور ثبات کا زمانہ نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جس جگہ پر امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، وہاں پر تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے وہ ان برے سیاسی یا جنگی حالات کی وجہ سے ایسا بن گیا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ بھئی یہ اس جگہ پر تو ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، تو انہوں نے بھی یہاں پر آنے سے گریز ہی کیا۔ مطلب ہے ان جیسی ہستی نے بھی آنا اچھا نہیں سمجھا کہ بھئی یہ جو ہندوستان کا یہ حصہ ہے جہاں میر تقی میر رہتے تھے، یہ تو بہت ہی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ آپ ہمارا اندازہ کر لیجئے کہ جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام تک آنے میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، تو وہ جگہ اس کو ہم دشت خوفناک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ آخری شعر ہے، ہیں چاروں طرف خیمے کھڑے گرد بات کے، کیا جانیے جنون نے ارادہ کدھر کیا۔ اس شعر میں کوئی خاص مشکل لفظ ہے تو نہیں، گرد بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بگولا جس میں مٹی اور کنکر اور اس قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہوں، اور جو جنو کا خیمہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بگولے کی طرح اس کی طرف۔ اس لیے ہم اب آتے ہیں اب جنو کا پہلے آپ کو مطلب بتا دیں۔ جنو کا مطلب ہے دیوانہ پن، یوں سمجھ لیجیے۔ اب یہ شعر میں جو پوری تصویر ہے وہ بڑی دلچسپ بنتی ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ بگولا کیا چیز ہوتی ہے، بگولے میں گرد اور ہوا کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بگولا کسی جگہ مشکل سے ہی ٹھہرتا ہے، بلکہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، لہذا جنو کا ٹھہرنا بھی معلوم ہو گیا ہے۔ یعنی جیسے پاگل پن کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ پر وحشت میں عاشق کو یا پاگل کو یا مجنون کو قیام نہیں کرنے دیتا، یہی حال جنون کا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ذہن میں جنون اور وحشت انگیزی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ گرد بات کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہ جنون کا خیمہ ہے، اور اس کو تجسس بھی ہوتا ہے کہ اب جنون کس طرف سفر کرے گا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بگولے کا واقعی کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کہاں اٹھے اور کہاں جا نکلے، تو اسی طرح جنون کی وحشت کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ وہ دیوانے کو کہاں لے کر چلا جائے۔ اچھا شعر ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کی چند اشعار اور مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ امید ہے کہ غزل اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔